سر اف وی ٹاک اباؤٹ فلسطین، کیا اس جنگ بندی سے، سیز فائر سے فلسطین پر، فلسطین کے لوگوں پر اثر پڑے گا، اور کیا اچھا فرق پڑے گا یا اس طرح سے ہی ویسے ہی جیسے معاملات چل رہے ہیں ویسے ہی رہیں گے؟ کیا خیال ہے؟ دیکھیں، یہ تو فلسطین کی جو بات ہے، یہ تو جینوسائیڈل جو کام کی ہے انہوں نے، نسل کشی کی ہے، اور یہ انتہائی دردناک ہے. یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب تو وہ پکچرز دیکھی بھی نہیں جاتی. لیکن میرے خیال سے یہ آپ کا کوشچن بڑا ویلڈ ہے. میں پر امید ہوں کہ اس سے نیتنیاہو کی، اسرائیل کی کمر ٹوٹی ہے، ان کے حوصلے پست ہوئے ہیں، اور ان کی وہ جو ایک ان کا جو وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا، تو اس سے ان میں ان کی لوگوں میں بھی دیکھیں واٹ اسٹیمنا ہوتا ہے، تو وہ اس کو بہت بڑا ڈینٹ لگا ہے. تو سیکنڈ، امریکن سپورٹ جو ہے، اب جب وہ پیس کی بات کر رہے ہیں تو وہ پیس پھر ادھورا پیس رہے گا جب تک غزہ میں ان آرمڈ سیویلینز کا قتل عام اس طرح ہوتا رہے گا اسرائیل کے ہاتھوں. تو مسٹر ٹرمپ کو یہ اب اس پہ سوچنا پڑے گا کہ یوکرین کے ساتھ ساتھ غزہ میں کس طرح جنگ بندی ہونی ہے، اور وہ اسی طرح ہی ہو سکتی ہے کہ فون کال اٹھائیں گے اور نیتنیاہو کہیں گے تو وہ جنگ بندی ہو جائے گی. کیونکہ آپ دیکھیں بارہا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں جو سیز فائر کی پروپوزلز آئی ہیں، جو ریزولوشن آئی ہے، اس کو امریکہ نے ہی ویٹو کی ہے. اب اس سچویشن سے مجھے تو ایک پازیٹیو ایلیمنٹ لگ رہا ہے کہ امریکہ کی تھنکنگ میں بھی آئے گا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تھنکنگ میں بھی آئے گا. کیونکہ اسے انگریزی میں یہ بھی کہتے ہیں کہ سنو بال افیکٹ ہوتا ہے، کہ اگر پیس کے لیے یہ کوشش کی ہے تو آئی ہوپ سو پیس کا ایک سنو بال افیکٹ غزہ میں بھی آئے گا اور غزہ میں امیڈیٹ سیز فائر ہو جائے. اب اس کے بعد سلوشن جو ہے وہ دیکھیں وہ بڑا پیچیدہ ہے، وہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہے. اب وہ امریکہ اس کو کیسے دیکھتا ہے، اسرائیل اس کو کیسے دیکھتا ہے، مڈل ایسٹرن کنٹریز کیسے دیکھتی ہیں، وہ پھر بات کی بات ہوگی. اس وقت تو یہ ہے کہ امیڈیٹ سیز فائر جیسے یہاں پہ ہو رہا ہے اب وہاں پہ بھی ہونا چاہیے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ چونکہ اس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ وہی ہیں کہ اس میں اسرائیل ہے، امریکہ ہے، اور اس سیز فائر کے پیچھے ڈیفینیٹلی مڈل ایسٹ میں تمام مسلم کنٹریز کا خواہش یہی ہے کہ وہاں پہ سیز فائر ہو. تو یہ ایک پازیٹیو سیکنڈ پازیٹیو ایفرٹ ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس طرف بھی چلے جائیں. تو سر کیا امریکہ اس جنگ بندی کو اپنی سفارتی کامیابی کے طور پر پیش کر رہا ہے، جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پیس کا سائن دیا گیا، یا پھر کچھ اور اس کے پیچھے ایجنڈا آپ کو لگ رہا؟ میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ جب جنگ ختم ہوتی ہے تو ایک جنگ چلتی رہتی ہے جو نیریٹیوز کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی نیریٹو کی جنگ تو چلیں گے نا. آپ دیکھیں جب انہوں نے کہا کہ کانگریچولیشن ورلڈ اٹس ٹائم فار پیس، اس سے پہلے جو انہوں نے ٹویٹ کیا وہ یہ تھا کہ بہت ویک ایک اٹیک کیا جس میں سے 13 میزائل ہم نے گرا دی اور ایک میزائل جو مس ڈائریکٹڈ تھا وہ ہم نے جانے دیا. اب اس سے کیا وہ شو ہو رہا تھا کہ اس سے وہ شو یہ کر رہے تھے اپنی لوگوں کو، اپنی قوم کو، کہ یہ ہم نے اپنی سپریمیسی اور اپنی ایروگنس جو ہے اس کو برقرار رکھ رہے تھے. لیکن یہ بات یہ والی جو اس کو جو ہم ایکسپلین اس کو ریڈ کرتے ہیں وہ ریڈ اس طرح کریں گے کہ دیکھیں ایران نے جواب دینا تھا، شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنا تھا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو کیپیبلٹی، جو سائنٹیفک نالج، جو ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ اور جو ملٹری مائٹ امریکہ کے پاس ہے وہ ایران تو اس کے کہیں قریب نہیں پہنچا. لیکن ان کی لیڈرشپ، ان کی فیتھ، ان کی پولیٹیکل ول جو تھی اور ان کی جو بہادری تھی وہ امریکہ کو جواب دینے کے لیے وہ امریکن سے بڑھ کے تھی، اور ان کو جواب دیا. اب کیسا جواب دیا؟ وہ ٹٹ فور ٹیٹ برابری کا تو ہم نہیں کہہ سکتے، اسے کہتے ہیں پروپورشنیٹ رسپانس. پروپورشنیٹ رسپانس نہیں دیا، لیکن جواب دینے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی آزادی پہ کمپرومائز نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے، آپ ہم پہ اٹیک کریں گے، ہم آپ پہ اٹیک کریں گے. اب اٹیک کی نوعیت تو فرق ہے، لیکن ڈیفینیٹلی جب اٹیک کیا تو اس سے مطلب یہی تھا کہ اٹس اے ریزیلینٹ کنٹری، اور وہ ایک بات سمجھ لے کہ وہ لانگ ڈرون وار
کے لیے ایران تیار تھا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بیان دیا کہ یہ بہت لمبی وار چل سکتی تھی. اور یہ جو پیشنس ہے یہ صرف ایرانیوں میں ہے, یہ پاکستانیوں میں ہے, یہ افغانیوں میں ہے, یہ جو ٹیڈی قسم کے جو فوجی ہیں ان میں نہیں ہے یہ. تو لہٰذا یہ ایران جو ہے یہ ڈپلومیٹک وکٹری یا ملٹری وکٹری یہ ہر بندہ اپنا اپنا نیریٹو دے گا, لیکن جو میں نے آپ سے ابھی جو انالیسس دی ہے اس سے کلیئرٹی ہے کہ ایران از ایمرجڈ ایز اے آنریبل نیشن, ایک کمیٹی آف نیشنز میں اس کی. ٹھیک ہے خواجہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیے.